تو اندلس کا بادشاہ اس وقت عبد الرحمن ثانی تھا. کون تھا؟ عبد الرحمن ثانی تھا. جب عبد الرحمن ثانی کا دور تھا اس وقت دنیا کے تمام عیسائی اکٹھا ہوئے. میری بات غور سے سنو، ٹھیک ہے؟ میں آج تقریر کرنے نہیں آیا، بس صرف شمولیت مقصد. اس وقت تمام دنیا کے عیسائی اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح مارا جائے، مسلمانوں کو کس طرح ختم کر دیا جائے. تو سارے بادشاہ، بہت سارے بادشاہ تھے، سب اپنی اپنی رائے پیش کی. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. میرے پیارے ایک تھا جو کٹر عیسائی تھا، وہ بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے کسی نے کہا کہ مار دو بادشاہ کو، ختم ہو جائیں گے مسلمان. کسی نے کہا رات میں کی تاریکی میں حملہ کر دو، ختم ہو جائیں گے. وہ بہت زور سے ہنسا اور اس نے کہا بے وقوفو، مجھے تمہاری بے وقوفی پر، حماقت پر ہنسی آتی ہے. کہا کیوں؟ کہا تم بچوں جیسی بات کر رہے ہو. آئے 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 میرے نوجوان سنو. اس نے کہا بچوں جیسی بات کرتے ہو. کہا مطلب؟ کہا ایک عبد الرحمن کو مارو گے دوسرا پیدا ہوگا، دوسرے کو مارو گے تیسرا پیدا ہوگا، تیسرے کو مارو گے چوتھا پیدا ہوگا، 10 کو مارو گے 20 پیدا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. تمام دنیا سے عیسائیت ختم ہو جائے گی. اس نے کہا کہ پھر کرنا کیا ہے؟ کہا سب سے آسان نسخہ بتا، 2 باتوں پر عمل کرو، یہ خود مر جائیں گے. کہا وہ کون سی 2 باتیں؟ کہا پہلا جس قوم کو مارنا ہو اس قوم سے، اس قوم کے نشانی کو چھین لو، وہ قوم مر جائے گی. نشانی پہچان چھین لو، مر جائے گی وہ قوم. کہا دوسرا یہ ہے ان کے علماء سے انہیں دور کر دو، علماء سے دور کر دو. کہا یہ کیوں؟ کہا جب یہ علماء سے دور ہوں گے، علماء سے جب دور ہوں گے، الگ رہیں گے، انہیں بتانے والا کون ہوگا؟ انہیں بتانے والا کون ہوگا؟ انہیں سمجھانے والا کون ہوگا؟ انہیں علماء سے دور کر دیا جائے. اور ایک بات جو اخیر بات ہے وہ یہ ہے، دیکھو اور سے سنو کیا کہہ رہا ہوں. ایک بات وہ یہ ہے کہ مسلمان اگرچہ بے نمازی ہے، مسلمان اگرچہ روزہ نہیں رکھتا، بے نمازی ہے، روزہ نہیں رکھتا، زکات نہیں دیتا، لیکن اگر اس کے سامنے اس کے نبی کی توہین کر دو تو وہ برداشت نہیں کرتا، وہ برداشت نہیں کرتا. تو یہ جو جذبہ اس کے دل میں ہے نا، اس جذبے کو مار دو تاکہ یہ خود بخود مر جائے گا، یہ خود بخود مر جائیں گے. آج آپ نگاہ اٹھا کر دیکھو اور جو بوڑھے ہیں ان سے پوچھو، جو بوڑھے ہیں نا ان سے پوچھو کیا آج سے 50 سال پہلے یہی نظام تھا؟ 50 سال پہلے یہ نظام تھا؟ نہیں. آج کبھی جوتے میں اللہ لکھ کر آ رہا ہے، کبھی کوئی مردود اٹھتا ہے تو قرآن مقدس کی آیت کو بدلنے کا اعلان کرتا ہے. ارے بے وقوفو، تمہارے ابا جب کعبہ میں بدلنا چاہا تھا وہ نہ بدل سکے، عربی ہو کر تو بدلنے کی بات کرتا ہے. ارے قرآن وہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خالق اکبر نے لے لی ہے اور فرما دیا ہے عظمت قرآن، عظمت قرآن، اولاد رسول، نعرہ
لیکن ضرورت اس بات کی ہے آج ہم نے قرآن کو طاقت کی زینت بنا کر رکھا ہے. یہ نبی سے عشق نہیں. ارے نبی سے اگر عشق ہے تو یقیناً جو عاشق نبی ہوگا وہ قرآن کی تلاوت میں پورا نظر آئے گا. جو عاشق نبی ہوگا جو عاشق نبی ہوگا وہ اسلام سے دور نہیں, شریعت سے دور نہیں, شریعت کے قریب ہوگا. ارے شریعت کے قریب ہو جائے یہی تو پہچان ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرتے ہیں. ہم مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرتے ہیں. میرے پیارے یاد رکھو ساری عبادتیں ایک طرح اور نبی کی محبت ایک طرح. عبادت ہے اور نبی کی محبت نہیں ہے تو بولو بچ پاؤ گے؟ بچ پاؤ گے؟ بچنا اگر چاہتے ہو تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بلاس محبت کرنی ہوگی. اس انداز سے محبت کرو کہ عشق مصطفیٰ تمہارے رنگ میں بس جائے اور عشق مصطفیٰ کو اپنے آپ میں اس طرح سے بسا لو کہ جب تم چلو تو دنیا تمہیں تمہارے باپ کے نام سے نہ پہچانے, دنیا تمہیں تمہارے نام سے نہ پہچانے. دنیا اگر پہچانے تو عاشق نبی کہہ کر پہچانے. دنیا تمہیں پہچانے تو نبی کا دیوانہ کہہ کر پہچانے. ایک وہ بھی تھا جو مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا لیکن کامیابی قدم چم چم نظر آ رہی تھی. ایک وہ بھی تھا جو نبی کا عشق لے کر, نبی کی محبت لے کر, نبی کا عشق لے کر جب اٹھا تو میاں بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا کیونکہ عشق رسول لے کر اٹھا ہے, عشق رسول لے کر اٹھا ہے. اور عشق رسول نے اسے اتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ بابانگے دوہل یہی کہتے ہوئے نظر آئے, یا رسول اللہ جب تک ڈھکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ جب تک ڈھکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا ہے اور میرے کریم نے جب خریدا تو ایسا انمول کر دیا. پہلے غلام تھا اب امام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب عاشقوں کا امام بن رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے محبت, یہ ہے نبی سے عشق. اور نبی سے جس نے جتنا عشق کیا, جس نے جتنی محبتیں کی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مقام اتنا ہی بلند فرما دیا ہے. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق صداقت کے تاجدار بن گئے. دیکھو عمر فاروق عدالت کے امام بنا دیے گئے. دیکھو حضرت عمر فاروق کو عدالت کے امام بنا دیے گئے. دیکھو حضرت عثمان غنی کو ارے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے. یہ عشق نبی کا ثمرہ ہے, یہ الفت نبی کا ثمرہ ہے, کیونکہ عشق نبی ہی ہمارے لیے سبحان اللہ. درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نبی کے دیوانے ہیں, ہم نبی کے دیوانے ہیں, ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, ہم نبی سے عشق کرنے والے ہیں. تو ہمارا تیور بھی ویسے ہی ہونا چاہیے, ہمارا تیور بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. آج کل دیکھا مولانا ریحان صاحب, آج کل ہم نے دیکھا ہے دعویٰ کا نعرہ لگاتا ہے, نعرے تکبیر اللہ اکبر, نعرے سارے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مخدوم اطمیناء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں نے جب ہاتھ پر دیکھا اتنا موٹا سا کڑا پہن رکھا ہے, اتنا موٹا سا کڑا پہن رکھا ہے. میرے پیارے تم نبی کے عاشق ہو, تم نبی کے شیدائی ہو, تم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو, تم رسول اللہ کے چاہنے والے ہو. میرے پیارے تمہیں تو یہ ہونا چاہیے, تمہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں نہیں, یہاں اس میں کڑے نہیں, گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا ہونا چاہیے, نبی کے غلامی کا پٹا ہونا چاہیے. خدا کی قسم جس نے نبی کے غلامی کا پٹا سچے دل سے کل اپنے گردنوں میں جس نے ڈالا تھا وہ بھی کامیاب ہو گیا, جس نے آج ڈالا ہے وہ بھی کامیاب.
قیامت تک وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ نبی کی غلامی کا پٹا جو اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ اور میرے پیارے، اس دنیا میں جو کامیاب ہوگا ہی، وہاں جب جائے گا نا، وہاں سمجھ رہے وہاں جب جائے گا تو وہاں بھی پہچانا جائے گا یہ نبی والا ہے، یہ نبی والا ہے، کیونکہ عشق چھپتا نہیں ہے، عشق چھپتا ہے، عشق چھپتا نہیں ہے، عشق چھپتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب نبی کے عشق میں ہم زندگی گزاریں گے، نبی کی محبت میں جب ہم زندگی گزاریں گے پیارے، تو بولو وہ میرا نبی جو میری ماں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ میرا نبی جو مجھ سے میری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ نبی کیا ہمیں قبر میں یا حشر میں میرا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ ارے پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے، باپ ساتھ چھوڑ دے، ماں ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بھائی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، بیوی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سارا سنسار ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ایسے وقت میں کام آنے والی ذات کون ہے؟ ایسے وقت میں کام آنے والی ذات جب سب ساتھ چھوڑ دے، ایسے وقت میں مصطفیٰ جان رحمت کام آیا کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کام آتے ہیں۔ تو جب ایسے وقت میں میرے آقا ہمارے کام آئیں گے، تو ابھی سے ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوطی سے اپنے آقا سے پیار کر لیں، اپنے آقا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ میرے آقا نے جو مشن دیا ہے، میرے نبی نے جو مشن دیا ہے، میرے نبی نے جو ہمیں بتایا ہے، میرے نبی نے جو ہمیں سکھایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے تبھی کامیابی ہے، ورنہ یاد رکھو جہاں ہم بھٹکے تو کل بھی جو بھٹکا تھا ظالم بادشاہ مسلط کر دیا گیا تھا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے، تاکہ اب بھی وقت ہے ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں سچے دل سے آ جائیں، اور جب نبی کے سچے غلام ہو جائیں گے تو عبادت ہم سے نہیں چھوٹے گی، نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی، کیوں؟ کہ جب عشق نبی کا جام پیئیں گے نا، جب عاشق نبی جب عشق نبی کا جام پیئیں گے نا، جب نبی سے عشق کریں گے نا، تو میری نظر ادھر ادھر نہیں ہوگی، میری نظر بس صرف اس پر ہوگی، میرا محبوب کس میں راضی ہوتا ہے، میرا محبوب کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ محبوب کو منانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ محبوب جس سے راضی ہو جائے ہم وہی کام کریں، محبوب جس سے راضی ہو جائے ہم وہی کام کریں، محبوب جس سے ناراض ہو، کبھی کوئی محب وہ کام کرے گا؟ بولو کبھی محب وہ کام کرے گا جس سے محبوب ناراض ہو جائے؟ میرے نوجوانوں، کیا آج کے بعد سے کبھی اپنے ہاتھوں میں کڑا پہنو گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے دور چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے نوجوانوں کو دور رکھیں، کیونکہ جس قوم کا نوجوان بیدار ہوتا ہے یہ سمجھو پوری قوم بیدار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں مارا جا رہا ہے، آج ہمیں طرح طرح سے مارا جا رہا ہے، آج ہمارے اندر خرافات کو شامل کیا جا رہا ہے تاکہ ہم نبی کے فیضان سے محروم ہو جائیں، نبی کے فیضان سے محروم ہو جائیں۔ آج ہمارے اندر مغربی تہذیب و تمدن ہمارے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور جانتے ہیں اسی وقت سے یہ مسلمانوں نے داڑھی چھڑوانا شروع کیا، اسی وقت سے مسلمانوں نے یہ عورتوں میں جو بے حجابی آ گئی ہے، بے حجابی آ رہی ہے، یہ اسی وقت سے ہے، اسی وقت سے ہے۔ میری ماں اور بہنوں تم سوچو، میرے نوجوانوں تم سوچو، میرے بوڑھو
تم سوچو تمہارے دل میں مذہب اسلام کو پہنچانے کے لیے کربل میں میرے امام علی مقام نے اپنی گردن کٹا دی تھی تاکہ وہ مذہب اسلام جو میرے مصطفیٰ نے پھیلایا ہے وہ ہمارے اور آپ تک، ہم تک اور آپ تک پہنچ سکے۔ میرے پیارے اس قربانی کو بھول گئے، اس قربانی کو بھول گئے۔ سیدہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئی تھی، بیڑیاں پہنائی گئی تھی، کیوں؟ صرف اس لیے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے، صرف اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے جسے حرام کہا ہے اسے تم حلال کہہ دو، حلال جان جاؤ۔ چوری میں چوری کرتا ہوں، تم حلال کہہ دو۔ میں فلاں کرتا ہوں، تم حلال کہہ دو۔ یہی مشن تھا نا، یزیدیوں کا مشن یہی تھا نا۔ یزید ہر اس کام کو حلال جانتا تھا جس کام کو میرے مصطفیٰ نے حرام کہا تھا، لیکن جو ذات اٹھی نہیں، جو حرام میرے آقا نے کہا ہے وہ حرام تھا، حرام ہے، حرام رہے گا، حرام تھا، حرام ہے، حرام رہے گا۔ لیکن میرے پیارے ذرا آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کل قیامت کے دن اگر امام علی مقام نے ہم سے میرا دامن پوچھ کر سوال کیا، بتا میرے دیوانوں میں نے کربل میں اپنی گردنیں کٹائی تھی صرف اس لیے کہ میرے نانا جان کی امت شراب پینا چھوڑ دے۔ تو شراب پیتا تھا، تو شراب پیتا تھا، تو جوا کھیلتا تھا، تو زنا کرتا تھا، ساری برائیاں تیرے اندر تھی۔ بتا میرے پیارے اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت ہم سے کون سا جواب بن پائے گا جس وقت سیدہ زینب ہماری ماں اور بہنوں کے دامن کو پکڑ کر سوال کریں گی؟ ہماری ماں بہنوں ذرا سوچو، آج جو تمہارے چہرے سے دوپٹہ ہٹا ہوا نظر آتا ہے، بغیر حجاب کے، بغیر دوپٹہ کے سڑکوں پہ چلتی نظر آتی ہو، میری ماں بہنوں کل قیامت، میری ماں بہنوں کل اگر سیدہ فاطمہ زہرا نے سوال کر دیا، کل سیدہ فاطمہ زہرا نے، کیونکہ تمہاری سردار جنت میں کون ہوں گی؟ سیدہ فاطمہ، سیدہ پاک ہوں گی۔ اور کل کو انہوں نے اگر اپنی سرداری میں تجھے لینے سے منع کر دیا تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ میرے بوڑھو بہت زیادہ داڑھی مڑوا چکے ہو، اب نبی کے پیار میں اور محبت میں اس سنت کو آباد کر دو، ورنہ یاد رکھو کہ قبر میں جب لٹائے جاؤ گے تو اس وقت بھی، اس جگہ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، میرے آقا آئیں گے۔ اور یقین جانو اگر میرے آقا کریم نے چہرہ پھیر، میرے آقا کریم نے چہرہ پھیر، یہ سارا فیشن ختم ہو جائے گا، پھر تو چوریا، کٹیا، کسیا، دھلیا سب چالو ہو جائے گا۔ اس لئے پیارے ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کے مکمل طور سے نبی کے نقش قدم پر عمل کریں۔ یہاں سے نہیں پیارے، یہاں سے کامیابی نہیں ملتی ہے، کامیابی یہاں سے ملتی ہے۔ دل سے جب پیار کیا جائے، دل سے جب پیار کیا جائے تو دل میں عشق نبی کی چراغ چلتی ہے۔ وہ چراغ جو میرے مصطفیٰ کریم نے جلایا ہے اسے آباد رکھنے کی کوشش کرو، نبی کے نقش قدم پر عمل کرو۔ بغیر نبی کے کامیابی، بغیر نبی کے کامیابی نہیں مل سکتی۔ چھٹ گئے سب۔ میرے رب نے فرمایا قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اے مولا بات تیری ہو رہی ہے، تو کیوں نہیں کہہ دیتا؟ مولا بات تیری ہے نا، بات تیری ہے نا، تو کہہ دیتا؟ نہیں نہیں، اے محبوب جو تجھے مان کر مجھے مانے، اے محبوب جو تجھے مان کر مجھے مانے، اے محبوب جو تجھے جان کر مجھے جانے وہی ایمان والا ہے۔ جو تجھے مان کر مجھے مانے وہی ایمان والا ہے، جو تجھے جان کر مجھے جانے وہی ایمان والا ہے، جو تجھے چھوڑ کر مجھے جاننے کی کوشش کرے وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ پتا چلا، معلوم یہ ہوا ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے
عشق مصطفیٰ کا جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے، جس کا ایمان اسی کا مضبوط ہے جس نے نبی سے عشق کیا ہے، جس نے نبی سے پیار کیا ہے۔ ذرا سوچو صحیح، ایک انسان اگر دنیاوی کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دنیاوی کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ بس وہی۔ اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ بس وہی۔ کھا رہا ہے، نگاہ کہاں ہے؟ بس وہی۔ پی رہا ہے، نگاہ کہاں ہے؟ بس وہی۔ تو نبی سے جب عشق کرنے والا عشق کرتا ہے تو اس کی نگاہ بھی بس ویسی ہی ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے کھانے کا انداز کیسا تھا، میرے مصطفیٰ کے سونے کا انداز کیسا تھا، میرے مصطفیٰ کے بات کرنے کا انداز کیسا تھا، میرے مصطفیٰ کے چلنے کا انداز کیسا تھا، میرے آقا کریم نے کیا فرمایا ہے، میرے آقا کریم نے کیا کہا ہے۔ جب ہم یہاں اپنی زندگی کو سنواریں گے، اپنی زندگی کو سنواریں گے، تب جانتے ہو میدان محشر میں کیا حال ہوگا؟ میدان محشر میں یہ ہوگا، ڈھونڈا کریں صدر قیامت کے سپاہی انہیں، ڈھونڈا کریں صدر قیامت کے سپاہی انہیں، وہ کیا ملے، وہ کیا ملے یا رسول اللہ جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جسے دامن مصطفیٰ میں جگہ مل گئی، سمجھو قرب خداوندی میں جگہ مل گئی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں التجا ہے، مولا کریم ہم سارے مومنین کو ایک اور ایک بنا کر مکمل طور سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ اخیر وقت میں ہر جگہ دعا کرتا ہوں، آپ حضرات آمین کہیں گے اور آپ حضرات بھی میرے حق میں دعا کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ حضرات آمین کہیں گے بلند آواز سے، ٹھیک ہے؟ الہی میرا ہاتھ ہو تیرے محبوب کے روضے کی مقدس جالی ہو، الہی میرا سر ہو تیرے محبوب کا دست شفقت ہو، الہی میرا جسم ہو تیرے محبوب کے دامن کا سایہ ہو، الہی میرے والدین ہو تیرے محبوب کی کالی کملی کا سایہ ہو، مولا میری آنکھیں تیرے محبوب کی صورت کو تکتی رہے، میرے جسم سے جان نکلتی رہے، میرے لب تیرے محبوب کے قدم کو چومتی رہے، میری معراج ہوتی رہے، اور زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاری رہے۔ مولا اس حال میں موت نصیب فرما، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ آپ حضرات میری ایک بات پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں زخمی ہوں اور اس ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، برائے مہربانی آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، ملنے کی کوشش نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ بدل